حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر جو سرد خانے میں پڑا ہوا تھا تو اب عالمی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری رہنے والی 4 روزہ فوجی جھڑپوں کے بعد سیز فائر ڈیل طے ہو چکی ہے اور یہ سیز فائر ڈیل امریکہ کی کوششوں سے ہی ممکن ہو سکی۔ سیز فائر ڈیل کے اعلان کرنے کے ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر یہ پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے سیز فائر کا تو اعلان کر ہی دیا، لیکن ساتھ میں ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشمیر کنفلکٹ ہے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنے کا بھی کہا گیا، اور ٹرمپ نے اس مسئلہ کشمیر کو سالو کرنے کے لیے خود کو بطور ثالث پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی مسئلہ کشمیر کو لے کر اتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک میز پر بٹھا کر ثالث بن جائیں، یا یہ انہی خوابوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے ہم بار بار دیکھتے آ رہے ہیں؟ میں خواجہ احسن شہزاد، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ اور کشمیر کا آپس میں کیا لینا دینا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ امریکہ کا ثالثی کا ریکارڈ کیا رہا ہے، اور اگر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئے اور ٹرمپ بھی ساتھ بیٹھ گئے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان، امریکہ اور بھارت کا کیا تاریخی پس منظر ہے۔ پاکستان 1947 میں جب بنا تو شروع میں ہی پاکستان کو معاشی، سفارتی اور فوجی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ بھارت چونکہ سوشلسٹ رجحان رکھتا تھا اور روس کے قریب جا رہا تھا، اور روس اور امریکہ کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، تو ان مناظر کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ لگا کہ چونکہ بھارت رشیا کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان اس کا ممکنہ اتحادی بن سکتا ہے۔ پاکستان نے جلد ہی امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدے کیے اور سیٹو سینٹو 1954 اور 1955 میں یہ معاہدے ہوئے۔ بدلے میں پاکستان کو فوجی امداد ملی اور امریکہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ امداد کمیونزم کے خلاف ہے، نہ کہ بھارت کے خلاف۔ اب ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا یہ جو کنفلکٹ تھا وہ رشیا کے ساتھ، اور امریکہ نے پاکستان کو رشیا کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر استعمال کیا، بھارت یا کشمیر کے معاملے میں کبھی کھل کے مدد نہیں کی۔ اور امریکہ کے اس رویے کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو 1962 میں جب چین نے بھارت پہ حملہ کیا تو امریکہ فوراً بھارت کی امداد کے لیے آیا، اور 1965 میں جب مسئلہ کشمیر ایک بار اٹھا اور ایک باقاعدہ ایک جنگ ہوئی دونوں اسٹیٹ کے درمیان، تو امریکہ نے پاکستان کی جو فوجی امداد تھی وہ بند کر دی، اور امریکہ نے واضح طور پر کبھی بھی کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی۔ پاکستان کو شروع سے یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہوئے تو یہ بالکل اس کے برعکس تھے۔ امریکہ نے ہمیشہ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں بڑا اہم جمہوری شراکت دار سمجھا۔ 1971 میں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک شروع ہوئی تو بھارت نے کھلم کھلا کے اس میں مداخلت کی، اور اس پورے منظر نامے میں امریکہ نے پاکستان کی حمایت نہیں کی اور محض رسماً کچھ باتیں کی اور ایک بحری بیڑا بھیجا جس 7th فلیٹ جو کبھی نہیں پہنچا، اور یوں پاکستان 2 لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان یہ جنگ بری طرح سے ہار گیا۔ امریکہ نے زبانی حمایت تو ضرور کی، لیکن اگر کوئی عملی سپورٹ تھی وہ نظر نہیں آئی۔ یوں پاکستان تنہا رہ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور یوں بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آیا۔ جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو یاد کیا، پاکستان کو اربوں ڈالر دیے، اسلحہ دیا، مجاہدین کی تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی، چونکہ امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ رشیا کو افغانستان سے نکالنا، نہ کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی کوئی سپورٹ کرنا، اور پاکستان کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر امریکہ نے یہاں استعمال کیا۔ 80 کی دہائی میں جو امریکہ اور پاکستان کی جو دوستی تھی یہ ایک وقتی دوستی تھی، اور یہ اس سے واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے رشیا کا انخلا چاہتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ امریکہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے یا کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکال رہا ہے۔ یہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی وقتی ثابت ہوئی، اور 1990 میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے پاکستان پر سینکشنز لگا دی۔ 9/11 جب ہوا تو یہ مشرف کا دور تھا، امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پاکستان نے ہر ممکن تعاون کیا، لیکن پاکستان کو بدلے میں داخلی دہشت گردی، معاشی عدم استحکام اور دیگر مسائل کا سامنا رہا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھارت کے ساتھ دفاعی، نیوکلیئر اور ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کی۔ 2008 میں امریکہ اور بھارت کے درمیان سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور پاکستان کو اس کی رعایت نہیں ملی۔ امریکہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایشیا میں بھارت کو چین کے مقابلے کا ساتھی سمجھتا ہے اور پاکستان کو وقتی ضرورت سمجھتا ہے۔ اگر ہم مسئلہ کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا ہی مسئلہ سمجھ لیں تو ہندوستان کے مقابلے میں کبھی بھی امریکہ نے اس مسئلے کی کھل کے حمایت نہیں کی ہے۔ 2019 میں پہلی دفعہ ٹرمپ کا ایک بیان تھا جو غیر متوقع اور غیر معمولی سا بیان
بیان تھا۔ 2019 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ تھے اور وائٹ ہاؤس میں موجود تھے جب ٹرمپ نے یہ کہا I would love to be a mediator on کشمیر، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مجھے خود کہا کہ آپ اس معاملے کی ثالثی کریں۔ اس معاملے کو لے کر ہندوستان کا جب ریئیکشن آیا تو ہندوستان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے کبھی بھی ٹرمپ کو ثالثی کی پیشکش نہیں کی ہے اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ پاکستان نے اسے ایک موقع سمجھا شاید کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر کوئی اچھی پیش رفت ہو، لیکن اس 22 جولائی عین 2 ہفتوں کے بعد بھارت نے 35 ہے اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر کے علاقے کو بھارت میں ضم کر دیا، اور بھارتی زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کو بھارت میں ضم کر کے اس کی خصوصی حیثیت تبدیل کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو معلوم تھا کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2019 میں ٹرمپ کا یہ بیان کس منظرنامے میں آیا تھا۔ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور اسے پاکستان کی مدد درکار تھی تاکہ طالبان کو میز پر لایا جا سکے۔ عمران خان کی حکومت امریکہ کے بہت قریب ہو رہی تھی، لہٰذا ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی بات کہہ کر پاکستان کو خوش کرنا چاہا تاکہ اسے افغانستان میں پاکستان کی مدد مل سکے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات جو تھے وہ مضبوط ہو رہے تھے، لیکن ٹرمپ کو بھارت کے ساتھ کچھ تجارتی شکایات تھی۔ ٹرمپ بھارت کو یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ ہم تم پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ بیان بھارت کے لیے بھی ایک سگنل تھا۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بھارت نے اس معاملے کی سخت تردید کی اور پاکستان کو وقتی تسلی تو ملی، لیکن کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد امریکہ خود خاموش ہو گیا۔ کشمیر کے مدعے کو لے کر کوئی عملی مدد نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا امریکہ نے کوئی حل تجویز کیا اور نہ ہی کوئی کوشش کی گئی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنا موقف بدلا اور امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بائی لیٹرل ایشو ہے اور دونوں ملک مل کے بیٹھ کر اس کو حل کریں گے۔ کشمیر کے مدعے کو لے کر ٹرمپ کی یہ ثالثی کا یہ شور مچا، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹرمپ کے جو اپنے مضمون مقاصد تھے وہ اس نے اس بیان سے وہ حاصل کر لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ حال ہی میں ایک بار پھر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالث بننے کی پیشکش کی ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ سوچنا اور سمجھنا ہی ایک خام خیالی ہے کہ ہمیشہ ثالث بننے کی پیشکش کی، اپنے مقاصد حاصل کی اور وہاں سے چلتے بن گئے۔ اور اب واقعی اگر ہم فرض کریں کہ ٹرمپ کشمیر کے مسئلے پر ثالث بن گئے اور پاکستان اور ہندوستان کو ایک میز پر لے آئے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کچھ ممکنہ فارمولے دیے، وہ فارمولے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک ممکنہ فارمولہ یہ ہے کہ جو کشمیر جس کے پاس ہے، یعنی جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان رکھے اور جو کشمیر ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان رکھے۔ دوسرا ممکنہ حل یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر سے دونوں ممالک نکل جائیں اور کشمیر ایک خود مختار ریاست بن جائے۔ اور تیسرا ممکنہ فارمولہ یہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں، یعنی ویلی جو ہے، کشمیر ویلی جو ہے وہ پاکستان کو دی جائے اور جموں کا جو علاقہ ہے وہ ہندوستان کو دیا جائے۔ ٹرمپ جیسا صدر ذاتی بزنس ڈیل کی طرح عالمی فیصلے کرتا ہے تو وہ یہ بھی ایک ممکنہ حل کہہ سکتا ہے کہ کشمیر کو کچھ وقت کی لیز کے لیے امریکہ کے حوالے کر دو۔ اب سوال ان دونوں ممالک پہ آئے گا، کیا یہ جتنے بھی ممکنہ حل ہیں یہ دونوں ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لیے قابل قبول ہیں؟ اگر ان دونوں نے ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو رد کر دیا تو کیا ٹرمپ کا غصہ جھیل سکیں گے؟ ٹرمپ اگر ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پابندیاں ہوں گی، سفارتی دباؤ ہوگا، معاشی بلیک میلنگ ہوگی۔ اب دونوں ممالک کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے غصے کو جھیل سکیں۔ حال ہی میں جو اس وقت پوری دنیا میں تنازع چل رہے ہیں ان میں ٹرمپ کی ثالثی کا کردار بھی ہم اگر دیکھیں تو یوکرین اور رشیا کا جو مسئلہ ہے اس میں ٹرمپ نے کہا کہ 20% علاقہ رشیا کو دے دو اور امن لے لو۔ غزہ میں کہا کہ غزہ کو خالی کرو اور مسئلہ ختم ہو جائے۔ ان دونوں معاملات میں ٹرمپ کی جو ثالثی کے کردار ہیں، وہاں جنگیں ابھی تک بھی جاری ہیں، امن وہاں پر نہیں آیا لیکن امریکہ کو فائدہ ہوا۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے ٹرمپ کی جو بھی ثالثی کی پیشکش ہوتی ہے وہ ایک بزنس ڈیل کی طرح ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف امریکہ کا ہی مفاد چھپا ہوتا ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ بھی ٹرمپ کے ہاتھوں میں گیا تو اس کا حال وہی ہوگا جو غزہ اور یوکرین کا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر بیسیکلی مسئلہ ہے کس کا؟ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے لیے زمین کے ٹکڑے کے حصول کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ مسئلہ اصل میں کشمیری عوام کا ہے، ان کی شناخت کا ہے، یہاں پہ رہنے والے انسانوں کا ہے، ان کی پہچان کا مسئلہ ہے۔ ہمیشہ سے کشمیریوں کو یہاں نظر انداز کیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی اور سب سے زیادہ نقصان یہاں پہ کشمیریوں نے جھیلا ہے۔ دہلی اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والی جتنی بھی کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے تو اس میں پہلی چلنے والی گولی اور پہلا کسی بھی ظلم کا جو وکٹم بننے والا ہے وہ کشمیری۔ کشمیریوں کی جان، مال، عزت، املاک، کوئی بھی چیز ان جنگوں میں محفوظ نہیں رہی ہے، لیکن یہاں کشمیریوں کی بھی ذاتی غلطیاں ہیں۔
جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے ریاستوں کے درمیان کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو پاکستانی زیر انتظام کشمیر اور ہندوستانی زیر انتظام کشمیر میں ایک مخصوص قسم کے نعرے لگتے ہیں اور لوگ ان نعروں کا ساتھ دیتے ہیں. ہندوستان میں چاہے وہ مسلمان ہندو ہوں جو بھی کشمیری ہوں وہ یہ نعرہ لے کر باہر نکلتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان ہمارا ہے. تو دوسری طرف کشمیر میں, پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ان نعروں کو دنیا سنجیدگی سے دیکھتی ہے اور ان نعروں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے تقسیم جموں کشمیر ہی مسئلہ کشمیر کا اصل حل ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان نے ہر موڑ پر امریکہ کا ساتھ دیا اور جب جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوئی پاکستان نے ہمیشہ سر تسلیم خم کی. بدلے میں پاکستان کو ہمیشہ ناامیدی ملی. امریکہ نے پاکستان کو ایک وقتی دوست سمجھا اور اپنے مقاصد کے حصول کے بعد پاکستان کو ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیا. اب بھی ٹرمپ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو نقصان کشمیری عوام اور پاکستان کا ہی ہوگا. کشمیر جذبات کا نہیں, اسٹریٹجی کا کھیل ہے. امریکہ کبھی بھی کشمیر کے مدعے پر مفت کا ثالث نہیں بنے گا. کیا ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو لے کر سنجیدہ ہے اور کیا ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی سنجیدہ فارمولہ لے کے آئے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا. اللہ نے کے بعد